السلام علیکم، نیا دور کے ساتھ میں ہوں سبی الحسنین۔ ناظرین، آئین کی پاسداری اور آئین کو اپ ہولڈ کرنا، آئین کی گارڈین جو ہے وہ سپریم کورٹ ہوتی ہے، مگر یہاں پر ایسا لگ رہا ہے کہ جو کام سپریم کورٹ کا ہے وہ وفاقی حکومت کر رہی ہے، اور آئین اور قانون کی جنگ سپریم کورٹ میں لڑ رہی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کے سامنے جو بادی نظر میں جن کے سامنے اپنا مفاد ہے، آج توہین عدالت کیس کی سماعت ہوئی اور ججز کے بینچز کے اختیارات سے متعلق سماعت ہوئی، اور آج بھی اٹارنی جنرل نے اور خواجہ حارث جو عدالتی معاون ہیں انہوں نے بڑا دو ٹوک جو ہے تو موقف عدالت کے سامنے رکھا۔ میرے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی جاندیب عباسی، ان سے چل کر آج کی کارروائی پہ بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ جاندیب عباسی صاحب جوائن کرنے کے لیے۔ آج فیصلہ محفوظ ہوا ہے، اور آج دو اہم سوال جس پر فوکس تھا جسٹس منصور علی شاہ کا، وہ تھا فل کورٹ اور کیا جوڈیشل آرڈر کو ایڈمنسٹریٹو آرڈر کے ذریعے ختم کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اور ان دو سوالوں پر ہی آج تمام کارروائی ہوئی۔ آج کی کارروائی میں جو جسٹس منصور علی شاہ کے ریمارکس تھے یا جو ان کی آبزرویشن تھی، آپ کو لگتا ہے کہ ججز کی جو کمیٹی ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت ان کو توہین عدالت کا نوٹس جاری ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، آج کی پروسیڈنگ میں بنیادی بات جو ہوئی، وہ جو اعتراض کیا گیا پروسیڈنگ کے اوپر، وہ یہ تھا کہ آپ توہین عدالت کی پروسیڈنگ اس وقت چلا رہے ہیں، اور کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ میں کیونکہ یہ کرمنل اوریجنل جوریسڈکشن ہے اور اس میں سپریم کورٹ کوئی نئے سوالات نہیں فریم کر سکتی، لیکن بہرحال عدالت نے سوالات فریم کیے اور اس کے اوپر عدالتی معاونین بھی مقرر کیے جس کے اوپر پروسیڈنگ چل رہی ہے۔ یہ جو کنٹیمپٹ آف کورٹ والی بات ہوئی ججز کمیٹی پہ، وہ اس وقت ہوئی جب جسٹس عقیل عباسی صاحب نے یہ بات کہی کہ نظر عباس نے اپنا جو جواب جمع کروایا ہے، جو جوڈیشل رجسٹرار ہیں جن کو او ایس ڈی بنا دیا گیا ہے، تو انہوں نے اپنے جواب میں کہا ہے کہ مجھے تو قربانی کا بکرا بنایا گیا ہے۔ تو اس پہ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ ہم تو ججز کمیٹی کو بھی کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس جاری کر سکتے ہیں، لیکن ہم کریں گے نہیں۔ تو اب یہ ججز کمیٹی کے کس کی طرف اشارہ تھا ان کا؟ چیف جسٹس یحییٰ افریدی اور جسٹس امین الدین خان، ایک چیف جسٹس آف پاکستان ہیں اور ایک آئینی بینچ کے سربراہ ہیں۔ تو اصل مسئلہ میرے خیال میں وہی 26ویں آئینی ترمیم کا ہی ہے۔ آپ دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم سے جسٹس منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان نہیں بن سکے، پھر معاملہ آیا آئینی بینچز کا، آئینی بینچ کے سربراہ بھی نہیں بن سکے، پھر اس کے بعد جوڈیشل کمیشن میں کچھ نام دیے تھے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے، تو آج بھی انہوں نے اس کا اظہار اوپن کورٹ میں کر دیا۔ جب احسن بون جو ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ آپ جے سی پی کے ممبر ہیں، جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہیں، تو بنیادی طور پہ احسن بون صاحب کے آرگیومنٹ کا مقصد یہ تھا، عدالتی معاون ہیں وہ یہاں پہ، ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ جس 26ویں ترمیم کے اوپر یہاں پہ پروسیڈنگ اور اس کے اوپر آبزرویشنز دے رہے ہیں تو آپ تو اس کا حصہ ہیں۔ تو اس پہ پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے دل کی بات کہہ دی۔ انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں، ججز کمیٹی جو جے سی پی میٹنگ ہوتی ہے اس میں ججز کی نامزدگیوں کا جب معاملہ ہوتا ہے تو جو نام ہم یا میں نامزد کرتا ہوں اس کے اوپر تو ایک ووٹ پڑتا ہے، اور وہ بھی ان کا اپنا، اور وہ بھی میرا اپنا ہوتا ہے لیکن جو باقی ججز کے لیے نام امیدواروں کے نامزد ہوتے ہیں ان میں 11 ووٹ پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ تو بہرحال بڑا جنون ہے نا جی ان کا، جس کا تو جسٹس منصور علی شاہ اسی 26ویں آئینی ترمیم پر تحفظات کا اظہار کرتے ہیں، جوڈیشل کمیشن کی کمپوزیشن پہ تحفظات کا اظہار کرتے ہیں، پھر نام بھی پروپوز کرتے ہیں، تو وہ تو خود ہی توثیق نہیں کر رہے 26ویں آئینی ترمیم کی۔ بہرحال یہی بات احسن بون صاحب بھی کہنے کا مطلب یہی تھا کہ آپ اسی 26ویں آئینی ترمیم کے تحت ہی جوڈیشل کمیشن کا حصہ ہیں۔ صحیح۔ اچھا، اٹارنی جنرل نے تو کہا کہ، اور کل بھی یہ بات کی کہ جو اختیار سماعت ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ میں وہ محدود ہے عدالت کے پاس، لیکن خواجہ حارث سے کیا دلائل دیا؟ خواجہ حارث صاحب کے بھی بہت شاندار آرگومنٹس تھے۔ خواجہ حارث صاحب نے بنیادی طور پہ عدالت کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ جو اس کیس کو پروسیڈ کر رہے ہیں اس میں آپ کا اپنا جوڈیشل آرڈر ہے کہ ہمارا 3 رکنی بینچ بحال کیا جائے، وہ بینچ بحال نہیں ہوا، تو وہی سوال آپ 2 ججز اس کو سن رہے ہیں، اور وہ بھی کنٹیمپٹ کی اختیاری سماعت میں،
اور اگر وہ والا بینچ اگر بحال بھی ہو جاتا، یعنی جسٹس عائشہ ملک، جسٹس عرفان سعادت خان اور جسٹس منصور علی شاہ پر مشتمل، اور اس میں آپ 191 آرٹیکل اے کے تحت اگر آپ یہ اختیار سماعت کے ریگولر بینچ کے کیا اختیار سماعت ہوگا، آئینی بینچ کا کیا اختیار سماعت ہوگا، اگر آپ اس کے اوپر جاتے تو آپ کا وہ فیصلہ بھی قورم نان جوڈس ہوتا، یعنی وہ خلاف قانون وہ فیصلہ ہوتا۔ تو اب جسٹس منصور علی شاہ صاحب دراصل جو ہے وہ، یا جو پورا بینچ جو 2 رکنی بینچ ہے جو اس کیس کو آگے بڑھا رہا ہے، پروسیڈنگ کر رہا ہے، اس میں بنیادی طور کے اوپر اس جو 26ویں آئینی ترمیم کا جو ایک حصہ ہے یہ اس کو ہٹ کر رہے ہیں۔ ایک جگہ پہ تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے یہ بھی کہہ دیا، انہوں نے کہا دیکھیں یہ جو آئینی بینچ بنا ہے یہ تو نان جوڈیشل بینچ بنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کو ہم نے کیوں کہا کہ یہ درست قانون ہے، اس لیے کہا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے تحت جو بینچز بنتے تھے، جو ججز بینچ بناتے تھے، وہ ججز ہی بینچ بناتے تھے، لیکن یہ جو یعنی آئینی بینچ کو بھی انہوں نے ہٹ کیا اور کہا جی کہ آئینی بینچ جو بنا ہے یہ تو نان جوڈیشل ممبرانس نے بنایا ہے، اس میں پولیٹیکل پارٹیز کی نمائندگی ہے نا، تو اسی معاملے پہ تو اس پہ خواجہ عارف صاحب نے کہا کہ دیکھیں آپ کو جو بھی آپ کہیں لیکن یہ آئین کا حصہ تو ہے، تو جب تک آئین کا حصہ ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر، آئین کا حصہ ہے 26ویں ترمیم، آئین کا حصہ ہے آرٹیکل 191A، تو جب تک وہ اسٹرائک ڈاؤن نہیں ہو جاتی اس وقت تک جو ہے وہ اس کا حصہ رہے گا اور اس کے اوپر امپلیمنٹ بھی ہوتا رہے گا۔ اچھا، جسٹس عقیل عباسی نے آج کیا ریمارکس دیے، اور آپ کو لگتا ہے کہ فیصلہ تو چونکہ محفوظ ہو گیا لیکن دونوں ججز میں اختلاف ہو جائے گا کسی معاملے پہ؟ دیکھیں جسٹس عقیل عباسی صاحب مجھے بہت ساری باتوں کے اوپر کنونس نظر نہیں آئے، جیسے اس بات کو وہ ایڈمٹ کرتے رہے کہ ہاں بینچز والا معاملہ جو ہے یہ تو کمیٹیز کے پاس ہے۔ انہوں نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ ہمارا جو اختیار سماعت ہے کنٹمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ میں یہ بڑا محدود ہے، اس کو بھی انہوں نے اس پہ باقاعدہ اس پہ رائے دی اپنی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اس بات کے اوپر بھی بات کی کہ ہم تو چیف جسٹس آف پاکستان کو محض گزارش کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ اس طرح کے کچھ کویشچنز جو ہیں وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے جو اٹھائے گئے ہیں، اس سے یہ چیز تو لگ رہی ہے کہ بظاہر بہت سارے ایشوز کے اوپر شاید جو میری ریڈنگ ہے ہو سکتا ہے غلط بھی ہو، یہ لگتا ہے جسٹس عقیل صاحب فلی کنونس نہیں تھے اس پروسیڈنگ سے۔ اچھا، کل کی سماعت اسی کیس میں ایک وکیل تھے جو مرکزی کیس میں جب وہ کسٹمز ایکٹ والا معاملہ تھا اس میں بھی وکیل ہے، کل انہوں نے دلائل دیے، آج بھی انہوں نے کوئی دلائل دیے یا نہیں؟ نہیں، آج آرگومنٹس جو ہیں وہ عدالتی معاونین کی جانب سے ہی دیے گئے۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ معاملہ ہے کہ جو مرکزی کیس ہے وہ سماعت کے لیے فکس نہیں ہیں، جو کسٹم ایکٹ سے متعلق جو اس کے اوپر سوالات اٹھائے گئے ہیں اس کے اندر سے کیس نکلا جی کہ یہ ہمارے جوڈیشل آرڈر کی توہین ہو گئی ہے، اس کے اوپر پروسیڈنگ شروع کر دی گئی، اور پھر اس کے بعد پروسیڈنگ میں جو جس طرح کی آبزرویشن اور یہ کیس جو ہے وہ چلایا گیا، اور اس میں ان وکیلوں کو سنا گیا جو مین کیس میں وکیل تھے، اور انہوں نے 175 کی بات کی۔ جی انہوں نے 175 کی بات کی، تو اس کے اوپر احسن بون صاحب نے آج جواب دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی یہاں پہ جو 175 کے حوالے سے جو آرگیومنٹس معاونین کی جانب سے یا وکلاء کی جانب سے دیے گئے، یہ تو بڑے ناول قسم کے یا بڑے انوکھے قسم کے جو ہے وہ دلائل دیے گئے۔ یہ معاملہ تو عدلیہ کی آزادی یا 175A کے حوالے سے جس طرح سے اس کو پورٹرے کیا جا رہا ہے اس حد تک تو ہے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ 26ویں ترمیم کے بعد جو تمام جورسپروڈنس پہلے طے ہو چکی ہے وہ ساری ختم ہو چکی ہے، اور اب یہ اب نئی جورسپروڈنس ہے، اب آئین میں 26ویں ترمیم کے ذریعے جو ہے وہ تبدیلی آ چکی ہے، اب وہ جو پرانے فیصلوں ہیں ان کے اصول کا اطلاق یہاں پہ نہیں ہو سکتا، اور اسی طرح ایوالو ہوتا ہے قانون کسی بھی ملک کا۔ بہت شکریہ جانزیب عباسی صاحب بات کرنے کے لیے۔ تو ناظرین، کل جس وکیل نے آرگیومنٹس کیے تھے 175 یعنی کہ مکمل انصاف کی بات کی تھی، ان کا کوئی لوکس اسٹینڈائی نہیں ہے اس کیس میں، لیکن وہ بات کر رہے ہیں 175 کی مکمل انصاف کی، جو کہ جسٹس منصور علی شاہ کی منشا کی بات ہے، اور ان کو اجازت دی گئی کہ آپ بات کریں، ورنہ تو جسٹس منصور علی شاہ ان کو ٹوک سکتے تھے کہ نہیں یہ آپ کا کیس ہے، آپ مرکزی کیس میں وکیل ہیں، آپ کا کنٹمپٹ آف کورٹ کیس میں کوئی لوکس اسٹینڈائی نہیں ہے کہ آپ آرگیومنٹ کریں۔ بہرحال آج کے فیصلہ محفوظ ہوا ہے، اور کل کا دن بہت اہم ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ
کیا فل کورٹ بنانے کے لیے ججز کمیٹی کو لکھا جاتا ہے یا نہیں، اور کل اس لیے امکان زیادہ ہے فیصلہ آنے کا کیونکہ اس کے بعد 26ویں آئینی ترمیم پر سماعت ہونی ہے کانسٹیٹیوشنل بینچ کے روبرو، اور اس سے پہلے فیصلہ جو ہے وہ اس کے آنے کے امکانات ہیں کیونکہ یہ بھی 26ویں آئینی ترمیم سے ہی کیس جڑا ہوا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔